اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کے خطے میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران سعودی عرب کی پاکستان کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ بامعنی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد سے گفتگو کے دوران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے رواں برس حج کی کامیاب تکمیل پر شاہ سلمان ولی عہد اور وزیر کو مبارکباد دی اور پاکستانی حجاج کی شاندار مہمان نوازی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کے خطے میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی علاقائی کشیدگی میں فوری کمی کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے سعودی ولی عہد کو بین الاقوامی فریم ورک کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے تیار ہونے کا بتایا۔ خیبر پختونخوا کے نئے مالی سال کا بجٹ منظور تو ہو گیا، لیکن سیاسی حلقوں میں اس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے برعکس بجٹ منظور کرایا گیا، جبکہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے بھی بجٹ کی منظوری کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات سے مشروط کیا تھا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ رسول داور رپورٹ کریں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا تھا کہ بجٹ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوگا، تاہم وزیر اعلیٰ کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی ثابت ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ کی منظوری کو بانی پی ٹی آئی کی مشاورت اور ملاقات سے مشروط کیا تھا۔ شروع ہو تو کوئی کرموشن پیش نہیں کرنے، کوئی ووٹنگ نہیں کرنی۔ عمران خان کے احکامات ہیں، عمران خان کے احکامات ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اتنی عجلت میں بجٹ کیوں پاس کیا گیا، ایسا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا۔ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن اراکین نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور حکومتی اراکین نے کہا تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی نہ کہیں گے اس وقت تک بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے کہا تھا، بڑھ کے آپ نے مارے تھے کہ ہم نہیں کریں گے۔ کل میں نے آپ کو موبائل اٹھا کر دکھایا کہ علیمہ بی بی کا ٹویٹ ہے، آج اس کی ویڈیو آئی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ کی منظوری پر حکومتی اراکین کی آراء بھی تقسیم ہے۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجٹ منظور کرایا۔ اگر بانی پی ٹی آئی ناراض ہے تو ان کی ہدایات پر بجٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین صدیق بنگش کے ساتھ رسول داور، جیو نیوز پشاور۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے منع کرنے کے باوجود بجٹ پاس کر لیا۔ کے پی اسمبلی میں حکومتی اراکین کے بجٹ پاس ہونے پر کیا تاثرات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ ان کی آبزرویشنز ہوں یا کچھ چیزیں ہوں جس کے اوپر وہ ان پٹ دینا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ۔ ہم تو اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو بھی ہم نے بجٹ پیش کیا اور ان کو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر آپ ڈسکشن کریں، وی آر اوپن ٹو آل سارٹس آف ڈسکشن۔ یہ ہمارے لوگوں کا بجٹ ہے اور ہم نے اکٹھے ہو کے ان لوگوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ ضروری ہے بجٹ پاس کرنا کہ ہم نے تنخواہیں دینی ہے، ہم نے اس میں بجٹ میں یہ اپنا پورا دیا ہوا ہے کہ ہیلتھ کو کیا جائے گا، ایجوکیشن کو کیا جائے گا اور مختلف سوشل سیکٹرز کو کیا جائے گا۔ تو بجٹ ڈیلے کرانا، پاس نہ ہونا، ہم تو چلے ایک پارٹی کو نمائندگی ادھر کرتے ہیں اور ہم ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ عام لوگوں کا، عام عوام کا کیا قصور ہے؟ خان صاحب نے جو بات کی تھی اپنی ملاقات کے ساتھ مشروط کی تھی کہ میری ملاقات ہو اپنے لوگوں کے ساتھ جو کنسرن ہیں، تو پھر بجٹ کو پاس کیا جائے تاکہ وہ اپنا اس میں انکارپوریٹ کر سکے۔ تو یہ ان کا حق بنتا ہے اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو سے ملاقات کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پورا ایک ہفتہ جا کے اسلام آباد بیٹھے رہے ہیں، روز اٹیمپٹ کرتے رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کبھی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اگر حکومت جاتی ہے جائے لیکن آپ نے بجٹ نہیں پاس کرانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قانونی تقاضوں کا پتہ ہے اور جب بھی انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو وہ ہم نان اے ڈی پی اسکیم لا کے تو کیبنٹ سے پاس کر کے اسمبلی میں لیں گے، خان صاحب کی پوری چیز امپلیمنٹ کرنے۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی کے ارکان کے درمیان گرما گرمی، اراکین نے ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کی، ایوان میں شور شرابہ ہوا۔ نیک محمد داوڑ اور اقبال وزیر نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سلیم سوادی کی زیر صدارت 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی کے ممبران کے درمیان گرما گرمی ہوئی، اراکین کی ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایوان میں شور شرابہ۔ نیک محمد داوڑ اور اقبال وزیر نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے، دیگر اراکین بھی اپنے ممبران کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ پی ٹی آئی پی کے رکن اقبال وزیر نے کہا کہ ان کے حلقے میں محکمہ آبپاشی کا ٹینڈر کہیں اور کھولا گیا، ایسا صوبے کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ محکمہ آبپاشی کے وزیر اس کرپشن کا جواب دیں۔ اسپیکر محکمہ آبپاشی کی ایکسین اور دیگر افسران کے خلاف انکوائری کرائیں۔ پی ٹی آئی کے نیک محمد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت میں اقبال وزیر صوبائی وزیر تھے، اس دور کی اور میری وزارت کی بھی انکوائری کرائیں۔ آپ جب وزیر تھے لمبے بالوں والوں کو لا کر ٹینڈر کھولتے تھے۔ سپریم کورٹ نے اسکولز میں لائف سکلز ایجوکیشن کے لیے درخواست پر وفاقی اور صوبائی سیکرٹریز کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ تمام سیکرٹری یہاں ہوں گے تو ایک مشترکہ لاہ عمل بن سکے گا۔ تمام صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر اس پر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ عدالت کا خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہ ہونے پر اظہار برہمی، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ موجود ہی نہیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پنجاب اور وفاق کی جانب سے جواب جمع کرائے جا چکے، تاہم انہیں ابھی تک ان کی کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے کہا ہے کہ لائف سکلز ایجوکیشن کا نصاب پورے ملک میں نافذ ہو گیا تو لاکھوں بچوں کو جنسی استحصال سے بچایا جا سکتا ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا لائف سکلز ایجوکیشن کے نصاب کے ذریعے بچوں میں آگاہی آ سکتی ہے۔ بچوں کو سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ہر اسکول میں ایک کاؤنسلر کا ہونا لازمی ہے تاکہ بچوں کو رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ جب ہم نے 2012 میں آہنگ کے ساتھ مل کر آہنگ کا کریکلم تھا یہ تو ہم نے فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول میں زندگی ٹرسٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کسی بیسٹ پرائیویٹ اسکول میں بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا سیف ٹچ ان سیف ٹچ کے بارے میں، جس کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بھی کہتے ہیں، اور بچوں کو بالکل ہی آئیڈیا نہیں تھا اور یہ قرآن اور سنت کے مطابق تھا۔ تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، ایون پیرنٹس کہتے تھے پرائیویٹ اسکولز کے کہ آپ ہمارے بچوں کو سیکشل ابیوز سے بچنے کے بارے میں نہ بتائیں، ہم خود بتا دیں گے۔ تو پھر جب ہم نے 2012 میں یہ اسٹارٹ کیا پھر یہ 200 گورنمنٹ اسکول تک گیا فاطمہ جناح کے بعد، اور پھر 2018 میں سندھ نے اس کو اپنے سندھ کے پروونشل کریکلم میں ڈال دیا اور وہ آہستہ آہستہ پورے اس میں جا رہا ہے۔ پنجاب نے بھی اس پہ کچھ کوشش کی ہے، کے پی کے اور بلوچستان، کے پی کے میں میرا نہیں خیال کچھ ہو رہا ہے بٹ بلوچستان میں بھی کچھ انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو سارے پروونسز کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو سیکشل ابیوز سے بچنے کے لیے ان کے پرائیویٹ باڈی پارٹس، ان کے رائٹس، ان کے باڈی ہائیجین، ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ پورا کریکلم آ گیا ہے زندگی ٹرسٹ کے اسکول میں امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے، پورے سندھ کے اندر آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ پنجاب نے بھی اناؤنس کیا جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سارے ملک میں ہوگا تو ملینز آف بچوں کو آپ بچا سکیں گے، بیکاز اگر دیکھیں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اس وقت اور وہاں پر 4-5 لوگ ہیں تو ان 4-5 لوگوں میں سے اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے کسی ڈگری کا، لیکن وہ آپس میں بات نہیں کرتے، میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے اگر بچپن میں ان کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے تو اس کریکلم سے ایٹ لیسٹ بچہ انفارم کر سکتا ہے، بیکاز گھر کے اندر ماموں، چاچا، تایا، محلے میں جاننے والے زیادہ تر جان پہچان کے لوگ جو ہیں بچوں کو اس طرح سے ابیوز کرتے ہیں، باہر کے بہت کم پرسنٹیج ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ وہ کب سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، رپورٹ کر سکیں۔ جیسے ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے اندر ہم نے کاؤنسلرز پرووائڈ کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہ صرف یہ کریکلم ہو بلکہ ہر اسکول میں ایک کاؤنسلر ضرور ہو۔ تو یہ بہت زبردست کام ہے سپریم کورٹ کا، اور یہ اوبیسلی ہماری پٹیشن ہے آہنگ کی اور ہمارے کچھ پارٹنرز ہیں، یہ ہم نے پٹیشن فائل کی تھی، سلمان اکرم راجہ ہمارے لائر تھے، اور یہ کوئی 2 سال پرانی پٹیشن ہے اور یہ ابھی ٹیک اپ ہوئی ہے، تو یہ 2 سال پہلے ہم نے کی تھی بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ امریکی چینل CNN کا کہنا ہے کہ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اندازے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئی۔ 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا۔ امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام صرف مہینوں کے لیے پیچھے ہو گیا ہے۔ اس خبر پر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ مبینہ اندازہ بالکل غلط ہے۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ عالمی سطح پر تشویش کا سبب بن گیا ہے۔
ایران نے افزودہ یورینیم کو کہاں منتقل کیا ہے؟ افزودہ یورینیم کی منتقلی سے جوہری پروگرام کی صلاحیت کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں. مزید جانیے رویس علی کی رپورٹ میں. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے جوہری مواد امریکی فضائی حملے سے پہلے ہی خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا. عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے مئی 2025 کی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام سے زائد یورینیم تھا. ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم ہے. 90% یورینیم 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے. برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق فردو جوہری تنصیب پر امریکی حملوں سے 2 روز قبل سیٹلائٹ تصاویر میں بڑی تعداد میں ٹرک، بلڈوزرز اور سیکیورٹی قافلے جمع ہوتے دکھائی دیے. یہ غیر معمولی نقل و حرکت کسی ہنگامی سرگرمی کی جانب اشارہ کرتی ہے جس کا مقصد ممکنہ طور پر حساس آلات یا مواد کی منتقلی ہو سکتی ہے. بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق پہلے سے ہی جزوی طور پر متاثرہ اصفہان کی جوہری تنصیب کو درجنوں میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا. تاہم حملے کے وقت وہاں معمولی یا کوئی افزودہ یورینیم موجود نہیں تھا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اشارہ کیا کہ جوہری ایندھن اتوار کی شب آخری لمحات میں منتقل کیا گیا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اس بارے میں اگلے چند ہفتوں میں کوئی لاہ عمل اختیار کرے گا. رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں ایران کے یورینیم ذخیرے کا موجودہ مقام معلوم نہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق خفیہ معلومات تک رسائی رکھنے والے 2 اسرائیلی عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں فردو کے جوہری مرکز سے کچھ آلات اور یورینیم دوسری جگہ منتقل کیے ہیں. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے افزودہ یورینیم کو محفوظ رکھا ہے تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. پہلے امریکہ نے کہا سب کچھ تباہ کر دیا، اب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. مغرب کے تو خدشات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ایران نے بنانے لگا ہے نیوکلیئر ویپن، کبھی کچھ کہتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ تباہ کر لیا ہے. اب انہوں نے یہ فیڈ کرنا شروع کر دیا اپنی میڈیا میں کہ جی اتنے کلو گرام جو انریچ یورینیم ہے وہ کہاں گیا ہے. یہ جو سوال اٹھ رہا ہے ظاہر ہے اس سے تو پھر یہ چیز ثابت ہوگی نا کہ آیا امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو حملے کیے ہیں کیا انہوں نے اپنا آبجیکٹو اچیو کیا ہے یا نہیں. سو یہ اس وقت میرا خیال ہے ہم نہیں اس سوال کا جواب دے سکتے، لیکن یہ سوال تو بالکل جائز ہے. ایران کے جوہری ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ ایران اپنی صنعت کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کی بحالی کے لیے پیشگی انتظامات کیے جا چکے ہیں. محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ اب پروڈکشن اور سروسز کے عمل میں تسلسل برقرار رکھنے کا منصوبہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم ہو گیا ہے. عرب میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے. اس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی دی. ایرانی عوام نے اس مقصد کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں اور اسی مسئلے پر ایران پر جنگ مسلط کی گئی. اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل شخص ہیں. وہ کب کیا کر جائیں اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے. این اس وقت جب آپ سوچیں کہ یہ تو انتہا ہو گئی، صدر ٹرمپ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کی کسی سے توقع نہیں ہوتی. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کی طرف سے بھیجا گیا ذاتی میسج سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. پیغام میں مارک نے لکھا کہ جناب صدر پیارے ڈونلڈ، بہت مبارک ہو. ایران میں جو فیصلہ کن کارروائی کی وہ در حقیقت بہت غیر معمولی اور ایسا ہے جس کے کرنے کی کسی اور میں ہمت نہیں ہو سکتی تھی. اس نے ہم سب کو محفوظ کر دیا ہے. اب آپ ایک اور بڑی کامیابی کے حصول کے لیے ہیگ جا رہے ہیں. یہ آسان نہیں تھا. ہم نے سب کو 5% پر دستخط کرنے پر رضامند کر لیا ہے. ڈونلڈ، آپ ہمیں یورپ، امریکہ اور پوری دنیا کے ایک انتہائی اہم موڑ پر لے آئے ہیں. آپ نے وہ حاصل کر لیا جو اشروں سے کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا تھا. یورپ ایک بڑی قیمت ادا کرنے جا رہا ہے اور انہیں ادا کرنی بھی چاہیے، اور یہ آپ کی کامیابی ہے. خیریت سے جائیں. 19ویں صدی سے شروع ہونے والی ایران امریکہ تعلقات کی داستان تاریخ کے ہموار اور پیچیدہ موڑ عبور کرتے ہوئے آج باہمی بے اعتمادی، اختلافات اور خطرناک دشمنی کی صورت اختیار کر چکی ہے. دونوں ممالک کے تعلقات اقتصادی پابندیوں، پراکسی جنگوں اور جوہری تنازعات کا شکار ہیں. ایران امریکہ تعلقات پر دیکھتے ہیں اسلام آباد سے زرغون شاہ کی رپورٹ.
ایران امریکہ تعلقات ایک لمبی اور پیچیدہ تاریخ رکھتے ہیں جس میں تعاون، تناؤ اور ٹکراؤ کے ادوار شامل ہیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات بد سے بدتر ہو گئے، تاہم بعض اوقات سفارتی گفتگو اور مفاہمتی کوششیں بھی دیکھنے میں آئیں۔ 1957 میں امریکہ اور مغربی اتحادی ممالک نے شاہ ایران کو جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کی پیشکش کی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر آج کا جوہری تنازع ہے۔ 1979 میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے زوال، آیت اللہ خمینی کی واپسی اور 444 دن تک تہران میں امریکی یرغمالیوں کے بحران کے نتیجے میں امریکہ نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ 1980 سے 1988 کی عراق ایران جنگ میں امریکہ نے عراق کی پشت پناہی کی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دشمنی مزید بڑھ گئی۔ 1984 میں لبنان میں امریکی فوجیوں پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا ملک قرار دیا۔ 1988 میں ایک امریکی جہاز نے غلطی سے ایرانی مسافر طیارہ مار گرایا، جس میں 290 افراد جاں بحق ہوئے۔ 1995 میں ایران پر جدید ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور توانائی سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر امریکہ نے سخت پابندیاں عائد کی۔ 2002 میں 9/11 کے بعد صدر بش نے ایران کو ایکسس آف ایول میں شامل کیا۔ 2015 میں JCPOA معاہدے کے تحت ایران نے یورینیم کی افزودگی محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی، بدلے میں امریکی پابندیاں نرم کی گئی۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے معاہدے سے علحدگی اختیار کر لی اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ 2020 میں امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں ڈرون حملے میں نشانہ بنایا، جس کے جواب میں ایران نے عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل حملے کیے۔ 2025 میں صدر ٹرمپ نے سپریم لیڈر علی خامنہئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ غیر رسمی بات چیت عمان اور اٹلی میں ہوئی، لیکن اسرائیل کے حملوں کے بعد امریکہ نے بھی ایران کے 3 جوہری مراکز پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد 24 جون کو سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا۔ 7 دہائیوں پر محیط کشیدگی، تعاون کے لمحے اور بار بار جنگ کا خطرہ، ایران اور امریکہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا امن کا کوئی مستقل راستہ نکلے گا یا یہ دشمنی مزید شدت اختیار کرے گی؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بچوں کی ماں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ واقعہ راولپنڈی کے محلہ راجہ سلطان میں پیش آیا۔ مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے 3 کم سن بچے جاں بحق ہو گئے۔ بچوں کی والدہ کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو کے مطابق بچوں کی موت فوڈ پوائزننگ سے ہوئی ہے۔ مرنے والوں میں 1.5 سالہ نوبیل، 4 سالہ ونسا اور 8 ماہ کی مارسا شامل ہے۔ پولیس کے مطابق بچوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد اموات کی اصل وجہ معلوم ہو سکے گی۔ رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان کا بیٹا کراچی میں لاپتہ ہو گیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کا 13 سالہ بیٹا عبدالباسط کراچی کے علاقے ملیر میں زیر تعلیم ہے۔ شام 5 بجے مدرسے سے نکلا تھا لیکن ابھی تک گھر واپس نہیں پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا مولانا ہدایت الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعلیٰ نے مولانا ہدایت الرحمان سے واقعے کی تفصیل دریافت کی اور بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے رابطہ کیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کے بیٹے کی گمشدگی سے متعلق گفتگو کی، بازیابی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ بچے کی بازیابی کے لیے سندھ حکومت سے رابطے میں ہے۔ سندھ اسمبلی نے 156 ارب روپے سے زائد کا رواں مالی سال کا ضمنی بجٹ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان میں 84 مطالبات زر پیش کیے، جبکہ حزب اختلاف کی کٹوتی کی 735 تحریک مسترد کر دی گئی۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ضمنی بجٹ پیش کیا اور مختلف سرکاری محکموں کے مطالبات زر ایک ایک کر کے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل 84 مطالبات زر پیش کیے۔ Sir, I move that a sum of rupees 111,353,000 be granted to the government of Sindh to meet other expenditure for financial year ending on the 30th of June 2025 in respect of head of ضمنی بجٹ کے بیشتر مطالبات کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن ارکان مظاہر احمد، راشد خان، عبدالباسط، جمال احمد، شبیر قریشی، طاہا احمد اور دیگر نے اپنی کٹوتی کی تحریک پیش کی۔ حکومت نے کٹوتی کی تمام تحریک کی مخالفت کی، جس پر اسپیکر اویس قادر شاہ نے 735 تحریک کو مسترد کر دیا۔ اس کٹ موشن کو ریجیکٹ کریں۔ Now I put the cut motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Those who are against it may say no.
The noes have it, and the cut motion is rejected. सिंध असम्बली ने 156 अरब 29 लाख रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। इजलास बुध के रोज 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को 5 विकेट से हरा दिया। 371 रन के ताक़ुब में इंग्लिश ओपनर वैन डकेट ने 149 और क्रॉली ने 65 रन बनाए। जो रूट और जिमी स्मिथ ने 6ठी विकेट पर 71 रन जोड़कर टीम को फतह दिला दी। भारतीय टीम टेस्ट में 5 सेंचुरीज बनाने के बावजूद मैच हारने वाली पहली टीम बन गई।